بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم انشاءاللہ الرحمن چوتھے پارے کا خلاصہ ذکر کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق بات سننے کے بعد اور سنانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چوتھے پارے کا آغاز ان الفاظ سے کیا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اس وقت تک تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک اس چیز کو خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو، تمہاری نیکیوں کو قبول کرے گا، لیکن اپنی محبوب چیزیں تمہیں قربان کرنی پڑیں گی، اور جو بھی تم خرچ کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ پھر پہلے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی چیزوں کا ذکر کیا۔ ایک تو ملت ابراہیم کی اتباع کا حکم دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی مذہب کی پیروی کریں، جو مشرک نہیں تھے بلکہ حنیف تھے۔ دوسری جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی حکم دیا ہے، نبی تو بھی پیروی کر ابراہیم علیہ السلام کے منہج کی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ شہر میں ہے، جو بڑا ہی برکت والا ہے اور جہان والوں کے لیے ہدایت کا باعث بھی ہے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے منہج کی جہاں صفائی کو ذکر کیا، وہاں سب سے اپنا پہلا گھر بھی بتا دیا کہ سب سے پہلا گھر کون سا ہے جو لوگوں کے ہدایت کے لیے بطور مرکز قائم کیا گیا، تو وہ بیت اللہ ہے۔ اس کے بعد بیت المقدس بنا ہے۔ تو یہ جو یہودیوں کا گھمنڈ تھا اور یہ کہتے تھے کہ ہم ہی افضل ہیں اور ہمارے ہی قبلے کی پیروی ہو رہی ہے، اس طرح کی باتیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی جیسے نبوت کا سلسلہ بنو اسحاق اور بنو یعقوب سے اب بنو اسماعیل کی طرف آ گیا ہے، اسی طرح یہ بات بھی ذکر کرنی مقصود ہے کہ جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا تھا وہ بیت اللہ ہی تھا، وہ مسجد حرام ہی تھی، تو جو اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن پا لیتا ہے، اسی طرح اس کی فضیلت بیان کی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی کہ جو استطاعت رکھتا ہے اس پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری وغیرہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کے 5 ارکان ذکر کیے ان میں سے ایک تھا کہ جو استطاعت رکھتا ہے اس پر حج کرنا، یہ بھی اسلام کا رکن ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل کتاب کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ اللہ تمہارے اعمال کا گواہ ہے، اور اگلی آیات میں یہ بات ذکر کی کہ جو بھی تم کرنا چاہتے ہو، ایمان والوں کو اللہ کے رستے سے روکنا چاہتے ہو یا ٹیڑھا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو، اس چیز کو تلاش کرتے ہو، ان ساری چیزوں کو اللہ جانتا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے ہرگز کبھی بھی غافل نہیں ہے۔ پھر ایمان والوں کو خطاب ہوا اور کہا کہ تم نے اہل کتاب کے پیرو نہیں بننا، ان کے پیچھے نہیں چلنا، بلکہ کرنا کیا ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان لانا ہے، اللہ رب العالمین کو مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ اور اسی پارے کے دوسرے رکوع کا آغاز ہوا اور کہا ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ تو مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔
تو انسان کو اپنی زندگی اس طرح گزارنی چاہیے کہ کبھی بھی اگر موت آتی ہے تو اس کی زندگی اسلام پہ ہو، اس کی موت ایمان کی حالت میں ہو۔ اگر زندگی انسان اچھے طریقے سے گزارے گا تو انشاءاللہ الرحمن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو موت بھی اسلام پہ عطا کریں گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ذکر فرمائی ہے صحیح مسلم کی حدیث میں۔ آپ نے اللہ کی کتاب کو، قرآن مجید کو اللہ کی رسی قرار دیا اور ساتھ یہ فرمایا جو اس کو تھام لیتا ہے وہ ہدایت پر ہو جاتا ہے، اور جو اس کو چھوڑ دیتا ہے وَمَن تَرَكَهُ كَانَ عَلَىٰ ضَلَالَةٍ، جو اس کو چھوڑے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی وحی کا کاربند ہو جائے، اس کو ماننے والا اور اس کا متبع بن جائے، اللہ رب العالمین کی وحی کی پیروی کرے اور تفریقے میں نہ پڑے۔ کتاب و سنت سے ہٹ کر کوئی بھی راستہ اختیار کرنا یہ تفریقہ ہے۔ تو اہل السنہ والجماعہ کے منہج کے مطابق کتاب و سنت کو اگر کوئی تھامتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ تفریقے میں نہیں پڑھ رہا، وہ قرآن اور صحیح احادیث کا عامل ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہ بات ذکر فرمائی کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم پر کی۔ تم آپس میں دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ تم جہنم کے گڑھے پہ تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بھی یہی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو لوگ جہنم کے گڑھے پہ کھڑے تھے اور اس میں گر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیج کر لوگوں کو جہنم سے دور کیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہ بات ذکر فرمائی کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دینے والی ہو، امر بالمعروف کا فریضہ سر انجام دینے والی ہو، لوگوں کو برائیوں سے منع کرنے والی ہو۔ کہا یہ لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو تفرقے میں پڑے تھے، اختلافات میں، حالانکہ واضح دلائل ان کے پاس موجود تھے، کیونکہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ تو دنیا کے عذاب ہیں، دنیا کی نحوستیں ہیں۔ قیامت والے دن چہرے سفید ہوں گے کئی لوگوں کے اور کئی لوگوں کے سیاہ ہو جائیں گے۔ تو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایمان رکھنے والے اور اللہ کی اتباع کرنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے چہروں کو سفید کر دے گا اور وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اور جو کفر کرنے والے ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور قیامت والے دن خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ تیسرے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آغاز میں ہی امت محمدیہ کو اس کا مقام بتایا اور فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت اور بہترین گروہ اور جماعت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تم کرتے کیا ہو؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہو۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل کتاب پر ذلت کا سبب بتا دیا کہ ان پر ذلت ہے اور مسکینی ان پر مسکنت مسلط کی گئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ جہاں ان کی یہ بدعمالیوں کا ذکر کیا، وہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا یہ اہل کتاب بھی برابر نہیں ہے، بلکہ ان میں سے بھی ایسی جماعت موجود ہے جو اللہ کی آیات کو پڑھتی ہے رات کے پہروں میں اور سجدہ بھی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن کو مانتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور نیکی کے کاموں میں وہ جلدی کرتے ہیں۔ تو اہل کتاب کی ایسی جماعت موجود تھی، تو انہی جماعتوں میں سے تو تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع اور مطیع بن گئے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے۔ باقی جو اہل کتاب ہے پہلے خواہ جتنا مرضی نیک تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا تو ایسا شخص اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہے اور جہنم کا ایندھن بننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ایمان والوں کو کفار کی دوستی سے روک دیا کہ کبھی بھی تم نے اپنے علاوہ کسی سے دلی دوستی، جگری دوستی نہیں لگانی، کیونکہ وہ تمہارا نقصان کریں گے۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی کچھ باتوں کا ذکر کیا کہ وہ تمہارے نقصان پہ کس طرح خوش ہوتے ہیں،
اور چوتھے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بدر اور معرکہ یعنی جہاد کے مسائل کا ذکر کیا اور بتا دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں کیسے نجات عطا کی، کیسے تمہاری مدد کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے فرشتوں کو اتارا اور تمہاری مدد فرمائی۔ اور پانچویں رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آغاز میں ہی سود سے روک دیا کہ سود نہیں تم نے کھانا، وگرنہ جہنم کی سود کی بہت زیادہ نحوست ہے۔ یہ انسان کے مال کو جہاں کم کرتا ہے وہاں انسان کے لیے دنیا کے ساتھ ساتھ اخروی نقصانات کا بھی باعث بنتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا اور فرمایا تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کی طرف جلدی اور مغفرت کی طرف جلدی کا حکم دیا اور کہا وہ جنت متقین کے لیے تیار کی ہے۔ متقین کے بعد اوصاف ذکر کیے کہ وہ پوشیدہ بھی اور علانیہ بھی، اور یہاں ذکر فرمایا کہ وہ آسانی میں بھی اور تنگی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اگر تنگ دست ہوتے ہیں پھر بھی استطاعت کے مطابق خرچ کرتے ہیں، اور اگر آسانی ہوتی ہے تو پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ان کی یہ بھی خوبی ہے کہ وہ غصہ پی جاتے ہیں، وہ لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ یہ باتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر ان سے کوئی خطا ہو بھی جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں پہ اڑتے نہیں ہیں، اصرار نہیں کرتے، تو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، بخشش کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی رکوع میں ایمان والوں کو یہ تسلی دی وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تو ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اشارہ احد کے اس غزوے کی طرف کیا کہ جس میں مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصانات پہنچے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے ہمت نہیں ہارنی، اب پریشان نہیں ہونا، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان میں رہے تو اللہ رب العالمین یہ دن پھیرتا رہتا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن پھر کے آتے ہیں، کبھی آسانیاں ہوتی ہیں، کبھی تنگی ہوتی ہے، یہی معاملات ہماری زندگی کے ہیں، کبھی سکھ کے ایام ہو جاتے ہیں، کبھی دکھ میں انسان ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مختلف طریقوں سے اپنے بندوں کو آزماتا ہے، ایمان والوں کو کافروں سے الگ کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں پر انسان کو سر جھکانا چاہیے۔ اور اگر کوئی امتحان آ جائے، پہلے تو ہم دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی آزمائشوں سے محفوظ رکھے، لیکن اگر کبھی اسلام کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، دین پہ عمل کرتے ہوئے کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہم نے مطیع ہی رہنا ہے، اللہ رب العالمین کی رضا پہ راضی ہی رہنا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلے رکوع یعنی چھٹے رکوع میں آغاز کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی کئی رسول گزرے۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے جب احد میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو بعض صحابہ نے کہا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں تو ہمیں پھر یہاں لڑنے کا کیا فائدہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی کہ اللہ کے جو رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی تو اللہ کے رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے ہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جاتے ہیں، یہ شہید کر دیے جاتے ہیں، کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ کہا اگر کوئی بندہ پلٹ جاتا ہے، اسلام چھوڑ بھی جاتا ہے، اللہ کے دین کی نصرت میں نہیں اٹھتا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو باقی جہاں تک معاملہ ہے موت کا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی کہ ہر ایک کے لیے ایک لکھا ہوا وقت ہے، ایک مقرر وقت ہے، اس سے پہلے یا بعد میں کوئی فوت ہونے والا نہیں ہے۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں، کتنے ہی انبیاء ایسے ہیں جن کے ساتھ کئی رب والوں نے مل کر لڑائی کی، جہاد کیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں اللہ کے رستے میں اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے، ان تکالیف کی وجہ سے انہوں نے ہمت نہیں ہاری، وہ کمزوری میں نہیں پڑے بلکہ وہ جمے رہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرما دی واللہ یحب الصابرین، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کی ایک قول اور ان کی ایک بات ذکر فرمائی کہ ایک ہے انسان ظاہری طور پہ صبر کرتا ہے اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگتے ہیں
یہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ جو معاملے میں ہم سے اسراف ہوا ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمارے قدموں کو ثابت کر دے اور کافروں کے خلاف ہماری مدد کر دے۔ اور 7ویں رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان والوں کو فرمایا کہ اگر تم نے کفار کی اطاعت کی، ان کے پیچھے تم لگ گئے تو تمہیں وہ تمہارے اصل رستے سے پلٹا دیں گے، تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل یعنی پیچھے کو لے جائیں گے، جس کی وجہ سے تم اللہ رب العالمین کی اطاعت سے دور ہو جاؤ گے، ایمان سے دور ہو جاؤ گے۔ اگر تم ثابت قدم رہنا چاہتے ہو تو یہ بات بتائی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہی مدد مانگو، وہ بہترین مددگار ہے، وہ تمہارا مولا ہے۔ تو وہی رب کفار کے دل میں تمہارے یعنی ڈر کو بٹھا دے گا، تمہارا رعب طاری کر دے گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی فضل کی بات کی اور مختلف قسم کی امن کی بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی تمہاری مدد کی، بدر میں بھی کیسے مدد کی تھی، اور اگر احد میں کسی قسم کی مشقت آن پڑی ہے تو اس کی وجہ سے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ یہاں وہی غزوہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنوں کو یاد دلایا، اور اگلے رکوع میں بھی انہی چیزوں کا ذکر کیا اور غزوے اور جہاد کا ذکر کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ اور ساتھ یعنی 8ویں رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات جہاد کی کرتے ہوئے، قتال کی کرتے ہوئے یہ بات ذکر فرمائی، اے نبی آپ ان کے لیے نرم ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی کے دل میں، کسی کی طبیعت میں اگر نرمی پائی جاتی ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اور ساتھ فرمایا لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ سخت زبان ہوتے یا دل کے سخت ہوتے تو جتنے آپ کے پاس آ کے آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں یہ سارے منتشر ہو جاتے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، ایک تو نرمی کا راستہ اختیار کریں، فاعف عنہم واستغفر لہم، آپ درگزر کریں ان سے، ان کے لیے بخشش مانگے، وشاورہم فی الامر، اور جب بھی کوئی معاملہ کرنا ہو ان سے مشاورت کر لیا کریں۔ یہاں سے مشورے کی اہمیت بھی سامنے آ رہی ہے کہ انسان اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے، خصوصاً اگر اجتماعی کام ہے، تو اسے لازماً مشورہ کرنا چاہیے۔ اور یہ بات فرمائی، یہ تو ہے مشورہ، اپنے ساتھیوں سے انسان پوچھ لیتا ہے کہ بھائی میرے لیے کیا خیر ہے، کیا معاملہ، لیکن فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تو عزم کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر، اللہ پہ توکل کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کیونکہ اگر وہ رب تمہیں مدد عطا کرے تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، لیکن اگر اس رب نے تمہیں چھوڑ دیا تو کوئی اللہ کے علاوہ تمہاری مدد کرنے والا نہیں۔ اس لیے مومنوں پر لازم ہے کہ وہ صرف اللہ پہ توکل کریں۔ پھر یہ بات ذکر فرمائی کہ کسی نبی کے لیے خیانت کرنا جائز نہیں ہے، خیانت کی مذمت فرمائی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ اپنی نعمت کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پہ بہت بڑا احسان کیا کہ ان میں ایک رسول بھیج دیا جس کا کام کیا ہے، وہ ان پر آیات پڑھتا ہے، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اگرچہ لوگ اس سے پہلے واضح گمراہی میں تھے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں ہمارے شیخ فضیلت الشیخ مولانا عبد الرحمن الضیاء حفظہ اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی ان کی ایک کتاب بھی مرتب ہے اور چھپی ہوئی ہے خطبات ضیاء کے نام سے، تو کافی خطبات اس میں انہوں نے اسی آیت کے حوالے سے جمع کیے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شہید کی فضیلت بیان کی کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں تو ان کو تم مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس، انہیں رزق دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عطا کیا ہے وہ اس کے فضل سے بہت زیادہ خوش ہیں۔ اور اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صحابہ کا انداز بیان کیا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے ان کا انداز کیا تھا کہ اتنے بہادر تھے، ان کے پاس اگر آ کے لوگ کہتے ہیں کہ لوگ آپ کے خلاف جمع ہو رہے ہیں، وہ آپ کے خلاف تیاریاں کر رہے ہیں، ڈر جاؤ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فزادہم ایمانا، یہ بات سن کر ان کا ایمان مزید بڑھ گیا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ جب سوچتے ہیں کہ ہمارے خلاف پراپوگنڈے ہو رہے ہیں، لوگ ہمارے خلاف آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے وہ ہمت میں یعنی پست نہیں ہوئے، انہوں نے ہمت نہیں ہاری، بلکہ ان کا انداز کیا تھا، اللہ رب العالمین پہ اور توکل بڑھا اور کہا اللہ ہمیں کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ تو یقیناً جب کوئی انسان اللہ رب العالمین پہ اپنی ڈوریں ڈال دیتا ہے، اللہ رب العالمین پہ اپنے معاملات چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے ایسے ہی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اس لیے شیطان اور اس کے ساتھیوں کا کام ڈرانا ہے، آپ نے ان سے ڈر کے نہیں رہنا بلکہ اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے۔
اور اگر کوئی انسان کوشش کرتا ہے یعنی کفر میں بہت تیزی سے آپ کو نظر آتا ہے تو ان کی تیزیاں تمہیں پریشان نہ کریں۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اسی رکوع کے اندر آخری آیت میں بخل کی مذمت بیان کی اور کہا جو لوگ اللہ کے رستے میں اللہ کے فضل سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مال عطا کیا ہے اس میں سے خرچ نہیں کرتے بلکہ بخل کرتے ہیں، کہا وہ یہ ہرگز گمان نہ کریں کہ ان کا جو بخل ہے، ان کا مال کو روک لینا، اللہ نے جو ان کو عطا کیا ہے اس کو خرچ نہ کرنا کہ ان کے لیے بہتر ہے، یہ ہرگز گمان نہ کرے۔ کہا بل ہوا شر لہم، یہ تو ان کے لیے شر کا باعث ہے، سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ دنیا کا بخل کیا ہوا مال ہے، یہ جو خرچ نہیں کرتے اپنے پاس سنبھال کے رکھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن ہم ان کے گردنوں میں اس کے طوق پہنا دیں گے۔ پھر 10ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آغاز یہ کیا، پہلے تو ذکر کیا نا کہ یہود انبیاء کے گستاخ تھے، نبیوں کو قتل کرتے تھے، ان کو سزائیں دیتے تھے، نعوذ باللہ بہت سختی انبیاء بھی کرتے رہے، لیکن یہاں یہ بات ذکر فرمائی کہ وہ اللہ کے بھی گستاخ ہیں۔ انہوں نے یہ کہا تھا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ تو فقیر ہے، منگتا ہے، ہم غنی ہیں۔ تو بہرحال یہ چیز بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ذکر فرمائی، اور آگے بات کرتے کرتے یہ بات بھی ذکر کی کہ ہر انسان نے آخر مرنا ہی ہے۔ بہترین بندہ کون ہے، کامیابی والا کون ہے کہ جو جہنم سے بچ جائے، جنت میں داخل ہو جائے۔ باقی ہر بندے کو اس کے اجر کا یعنی کہ پورا اجر اس کو دیا جائے گا قیامت کے دن، کسی کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور یہ بتا دیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ تو دنیاوی زندگی کا جو معاملہ ہے یہ تو ایک دھوکے کا سامان ہے، اس لیے اس دھوکے کے پیچھے پڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور نہیں ہونا، اللہ کے دین سے دور نہیں ہونا، وگرنہ انسان اپنے نقصان کے معاملات جمع کرے گا۔ پھر 11ویں رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کئی مناظر کا ذکر کیا، اپنی کئی تخلیقات کا ذکر کیا، آسمان اور زمین کی تخلیق کا ذکر کیا، دن اور رات کے مختلف ہونے کا ذکر کیا، کہا یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اتنا مضبوط تعلق رکھتے ہیں کہ اگر کھڑے ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے، اگر لیٹے ہیں تو رب کا ذکر کر رہے، اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اور ساتھ کیا کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ ان میں سے تو نے کسی کو بیکار نہیں بنایا۔ اس کے بعد پھر وہ اپنے لیے مختلف قسم کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ذکر فرمائی، اور یہ بھی بات بتا دی کہ یہ دنیاوی جو مال ہے ایمان والو اس کی وجہ سے کبھی تم نے دھوکے میں نہیں آنا۔ یہ کفار کا زمین پہ چلنا پھرنا آج کے دور میں دیکھ لیں، اسرائیل ہو یا کفار کے ملک ہوں، ایمان والوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ایمان والوں پہ مشقتیں ہیں، تو ان کا یہ جو پھرنا ہے، ان کی یہ کاوشیں ہیں، کوششیں ہیں، ان کی بات کا چلنا، اس طرح کی باتیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں۔ متاع قلیل، یہ تو تھوڑا سا سامان ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم بننے والا ہے جو بہت ہی بدترین ٹھکانہ ہے۔ اصل حقیقت میں ٹھکانہ، اچھا ٹھکانہ اس کا ہے جو متقی بن جاتا ہے۔ کہا ان کے لیے جنتیں بھی ہیں، ان کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی، ہمیشہ انہی جنتوں میں رہیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو مختلف انعامات عطا فرمائے گا۔ اور اس سورت کی آخری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، سورۃ آل عمران کی آخری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو چند نصیحتیں فرمائی کہ صبر کرو، ڈٹے رہو، مورچوں پہ یعنی تھامے رہو، کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی، بلکہ واتقوا اللہ، تم نے اللہ سے ڈرنا ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورۃ نساء کا آغاز ہوا اور اس پارے کا 12واں رکوع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں مختلف چیزوں کا ذکر کیا، یتیموں کے حقوق بیان کیے، اور کہا کہ تم نے یتیموں کا مال نہیں کھانا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا عورتوں کے حق مہر کو، کہ عورتوں کا حق مہر آپ نے خوش دلی سے ادا کرنا ہے، یہ اس حوالے سے بھی تنگی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ان کی مذمت بیان کی، اور ان کا نقصان بتایا کہ جو ان کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ اور 13ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت میراث کے احکامات نازل کیے، میراث کے مسائل بیان کیے کہ وراثت کیسے کیسے تقسیم ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں یہ جو بنیادی باتیں بتا دی کہ مذکر کا 2 مؤنثوں کے برابر حصہ ہے، اور اگر ایک ہی مؤنث ہو
تو اس یعنی ایک سے زائد ہوں تو کہا 2/3 ہے، لیکن اگر ایک ہو تو اس کے لیے نصف ہوتا ہے، اور والدین کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ اور اگر کوئی بچہ نہ ہو تو صرف والدین وارث بنتے ہوں تو ماں کا ثلث ہے، اور اگر بھائی ہیں تو پھر ماں کا سدس یعنی چھٹا ہے۔ ویسے تو تیسرا حصہ تھا، لیکن ایسی صورت میں چھٹا حصہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر تمہاری بیویاں فوت ہوں تو خاوند کا کتنا حصہ ہے۔ اگر اولاد نہ ہو تو خاوند کو آدھا دیا جائے گا، لیکن اگر ان کی اولاد موجود ہو تو خاوندوں کا چوتھا حصہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ حصے کب تقسیم ہوں گے؟ وصیت کے بعد اور قرض ادا کرنے کے بعد۔ اور کہا اگر مرد فوت ہو جائے تو بیویوں، اگر مردوں کی اولاد نہ ہو تو بیویوں کا چوتھا حصہ ہوتا ہے، اور اگر مردوں کی اولاد موجود ہو تو بیویوں کا 8واں حصہ ہے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کلالہ کے چھٹے حصے کا ذکر کیا، اور کہا اگر یہ ایک سے زائد یعنی 2 یا 2 سے زائد بہن بھائی ہوں تو پھر اس صورت میں یہ ثلث میں جمع ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بعد بھی اپنی اطاعت کا حکم دیا اور اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا۔ ایسے معاملات میں اکثریت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا خوف دلایا ہے، اپنی نافرمانی سے ڈرنے کا کہا ہے، اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اور 14ویں رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورتوں کے حقوق بیان کیے اور کہا عورتوں کو تم نے پریشان نہیں کرنا، تکلیف نہیں پہنچانی۔ اگر وہ کسی قسم کی فحاشی کو آتی ہیں تو تم ان پر 4 گواہ قائم کرو۔ اگر وہ 4 بندے گواہی دے دیں تو اپنے گھروں میں روک دو، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو موت عطا کر دے یا ان کے لیے کوئی رستہ نکال دے۔ تو اب رستہ نکل چکا ہے، جو شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کی سزا رجم ہے۔ باقی اگر کوئی ویسے الزام لگاتا ہے، گواہی پیش نہیں کر سکتا، تو اس کے بعد مولانہ کے مسائل یعنی ہوتے ہیں، لعنتیں کروا کے جدائی کروائی جاتی ہے۔ اس کی انشاءاللہ تفصیل آگے سورۃ نور میں آئے گی، وہاں ہم ذکر کریں گے۔ باقی جس سے غلطی ہوتی ہے جہالت کی بنا پر، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توبہ کر لے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ لیکن جو موت کے وقت آ کے توبہ کرنا چاہے تو ایسے بندے کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اگر ایسی ہی بیوہ عورتیں آگے شادی کرنا چاہیں تو تم انہیں نہیں روک سکتے۔ اور اسی طرح یہ بھی بات ذکر کی ہے کہ اگر کوئی آپ طلاق دے دیتے ہیں تو طلاق کے بعد حق مہر اس سے واپس نہیں لیں گے، بلکہ مکمل حق مہر ان کو دینا پڑے گا، خواہ آپ نے خزانہ بھی دے دیا، یعنی لاکھوں کا حق مہر بھی اگر لکھوا دیا ہے تو اگر آپ طلاق دیتے ہیں تو آپ اس خاتون سے حق مہر کے واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات ذکر فرما دی کہ کیسے تم کر سکتے ہو حالانکہ تمہارے تو معاملات پہلے آپس میں یعنی مل چکے ہیں، ہم بستری ہو چکی ہے۔ اس طرح کے معاملات کے بعد حق مہر کی ادائیگی کیا ہے؟ ہاں یہ بات ہے کہ اگر عورت خلا کا مطالبہ کرے تو اس پر لازم ہے کہ حق مہر واپس کرے۔ تو آخری رکوع میں اور اس بارے کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ عورتیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ان کا ذکر کیا۔ تو بنیادی طور پہ ان کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے ابدی محرم، جن سے زندگی میں کبھی بھی رشتہ ازدواج قائم نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، پھپھی ہے، خالہ ہے، بھانجی ہے، بھتیجی ہے، ساس ہے یا بہو ہے۔ ان رشتوں سے نسبی تعلق ہے تب بھی حرام ہے، اور اگر رضاعت یعنی دودھ کا تعلق ہے تب بھی یہ محرم ہے۔ اسی طرح بیوہ کی سابقہ خاوند سے بیٹی تو وہ بھی حرام ہے۔ اور دوسری صورت ہے عارضی حرام۔ تو عارضی حرام سے مراد یہ ہے کہ جب تک ایک عورت آپ کے نکاح میں موجود ہے تو اس کی بہن، پھوپھی، خالہ سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح ہر وہ عورت حرام ہے جو کسی سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جب کہ ادھر سے الگ نہیں ہو جاتی، یعنی کسی شادی شدہ عورت سے تعلق رکھنا، اسے نکاح کی پیشکش کرنا یہ حرام ہے۔ اور یہ جو معاشرہ ہے مضبوط تب ہی ہوگا جب یہ معاملات مد نظر رکھے جائیں گے۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ باتیں ذکر فرمائی اور کہا سابقہ جو تم سے ہوا، پہلے دور جاہلیت میں تم سے غلطیاں ہو گئی، تم کچھ گناہ کر بیٹھے، اور یعنی مختلف قسم کی غلطیاں ہو چکی تم سے، 2 بہنوں کو جمع کر لیا یا خالہ اور بھانجی کو اور پھوپھی اور بھتیجی کو منع کر دیا، جمع کر دیا، تو ایسی صورت میں جو سابقہ گناہ ہوا اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ لیکن اب
کوئی بندہ ایسے جرم نہیں کر سکتا۔ یہاں بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر 2 بہنوں کو جمع کرنے سے روکا تھا، لیکن خالہ اور بھاجی اور پھوپھی اور بھتیجی کو ممانت والی بات وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی۔ تو جیسے قرآن حجت ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حجت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔